بعض عادات و قصائل نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور متفرق سنتیں۔ نمبر 1، سنت۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلتے تھے تو لوگوں کو آگے سے ہٹایا نہیں جاتا تھا۔ نمبر 2، سنت۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جائز کام کو منع نہیں فرماتے تھے۔ اگر کوئی سوال کرتا اور اس کو پورا کرنے کا ارادہ ہوتا تو ہاں کہہ دیتے، ورنہ خاموش ہو جاتے۔ نمبر 3، سنت۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا چہرہ کسی سے نہ پھیرتے جب تک وہ نہ پھیرتا، اور اگر کوئی چپکے سے بات کہنا چاہتا تو آپ کان اس کی طرف کر دیتے، اور جب تک وہ فارغ نہیں ہوتا تھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان نہیں ہٹاتے۔ نمبر 4، سنت۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کو رخصت فرماتے تو یہ دعا فرماتے، استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم۔ نمبر 5، سنت۔ جب حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے تو فرماتے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اور جب ناگواری کی حالت پیش آتی تو فرماتے، الحمدللہ علی کل حال۔ نمبر 6، سنت۔ جب کوئی ملتا تو پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلام کرتے تھے۔ نمبر 7، سنت۔ جب کسی چیز کو کروٹ کی طرف دیکھتے تو پورا چہرہ پھیر کر دیکھتے، متکبروں کی طرح کن آنکھوں سے نہ دیکھتے۔ نمبر 8، سنت۔ نگاہ نیچی رکھتے تھے، غایت حیا کی وجہ سے نگاہ بھر کر نہ دیکھتے تھے۔ نمبر 9، سنت۔ برتاؤ میں سختی نہ فرماتے، نرمی کو پسند فرماتے۔ آپ انتہائی نرم مزاج، حلیم الطبع اور رحم دل تھے۔ نمبر 10، سنت۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلتے وقت پاؤں اٹھاتے تو قدم قوت سے اکھڑتا تھا، اور قدم اس طرح رکھتے تھے کہ ذرا آگے کو جھک جاتے۔ تواضع کے ساتھ قدم بڑھا کر چلتے، گویا کسی بلندی سے پستی میں اتر رہے ہوں۔ نمبر 11، سنت۔ سب میں ملے جلے رہتے تھے، یعنی شان بنا کر نہ رہتے تھے، بلکہ کبھی کبھی مزاح بھی فرما لیتے تھے۔ نمبر 12، سنت۔ اگر کوئی غریب آتا یا بڑھیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سڑک کے ایک کنارے پر سننے کے لیے بیٹھ جاتے۔ نمبر 13، سنت۔ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو سینہ مبارک سے ہانڈی کھولنے کی سی صدا آتی۔ خوف خدا کی وجہ سے یہ حالت ہوتی تھی۔ نمبر 14، سنت۔ گھر والوں کا بہت خیال رکھتے کہ کسی کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تکلیف نہ پہنچے، اسی لیے رات کو باہر جانا ہوتا تو آہستہ سے اٹھتے، آہستہ سے جوتا پہنتے، آہستہ سے کواڑ کھولتے، آہستہ سے باہر چلے جاتے۔ اسی طرح گھر میں تشریف لاتے تو آہستہ سے آتے تاکہ سونے والوں کو تکلیف نہ ہو اور کسی کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ نمبر 15، سنت۔ جب چلتے تو نگاہ نیچی زمین کی طرف رکھتے، مجمع کے ساتھ چلتے تو سب سے پیچھے ہوتے، اور کوئی سامنے سے آتا تو سب سے پہلے سلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کرتے۔ نمبر 16، سنت۔ کسی قوم کا آبرودار آدمی ہو تو اس کے ساتھ عزت سے پیش آنا۔ نمبر 17، سنت۔
اپنے اوقات میں سے کچھ وقت اللہ کی عبادت کے لیے، کچھ گھر والوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے، جیسے ان سے ہنسنا بولنا، اور ایک حصہ اپنے بدن کی راحت کے لیے نکالنا۔ نمبر 18 سنت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہنا۔ نمبر 19 سنت پڑوسی کے ساتھ احسان کرنا، بڑوں کی عزت کرنا اور چھوٹوں پر رحم کرنا۔ نمبر 20 سنت کوئی رشتہ دار بدسلوکی کرے تو اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ نمبر 21 سنت جو لوگ دنیا کے اعتبار سے کمزور ہیں ان کا خیال رکھنا۔ نمبر 22 سنت دائیں یا بائیں جانب تکیہ لگانا۔ نمبر 23 سنت بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے اس سے مزاح کرنا اور ہنسی کی بات کرنا بھی سنت ہے۔ نمبر 24 سنت بعد نماز فجر اشراق تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں مربع آلتی پالتی بیٹھتے تھے، نیز اپنے اصحاب میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مربع بیٹھتے تھے۔ البتہ چھوٹوں کو بڑوں کے سامنے دو زانو بیٹھنا اقرب الی التواضع لکھا ہے۔ نمبر 25 سنت اپنے مسلمان بھائی سے کشادہ چہرے سے ملنا۔ نمبر 26 سنت سواری پر اس کے مالک کو آگے بیٹھنے کے لیے کہنا اور اس کی صریح اجازت کے بغیر آگے نہ بیٹھنا سنت ہے۔ انت احق بصدر دابتک تمت بالخیر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔